ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آج میرے مہمان ہیں امیر جماعت اسلامی محترم سینیٹر سراج الحق صاحب۔ تو سراج صاحب، پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور تھینک یو آپ آئے۔ پہلے تو خیال تھا کہ اب آپ کے روبرو گفتگو ہوگی، لیکن چلیں اب فاصلے سے بھی، تو کیا میں براہ راست سوال پہ آ جاؤں سراج صاحب؟ بالکل جی۔ سراج صاحب، متحدہ مجلس عمل کو جو دوبارہ آپ نے بحال کیا، اس میں بڑے دلچسپ سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ ایک تو یہی کہ اس میں جو شامل تمام جماعتوں نے اتحاد تو بنا لیا ہے، لیکن مین جو بڑی پارٹیاں ہیں ان میں سے ہر ایک کا قبلہ الگ الگ ہے۔ ہمارے جو چیئرمین آپ نے جن کو بنایا ہے ایم ایم کا، یا سربراہ بنایا ہے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ وفاق میں نون لیگ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے پی میں تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، جو نون لیگ کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، اور بھی جو جماعتیں ہیں چھوٹی، ان کے بھی الگ الگ، میں لغوی معنوں میں کہہ رہا ہوں، الگ الگ قبلے۔ تو اتحاد تو ہو گیا، منشور، پروگرام، اور پھر خاص طور پر جو آنے والے 2018 کے الیکشن میں وفاق اور صوبوں میں کیا حکمت عملی ہوگی۔ ویسے وہ لعنت ملامت پہ بعد میں آؤں گا۔ جی محترم سراج صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہد بریلوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ بہت پازیٹیو کویسچن کر رہے ہیں۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ اپنے ناظرین کو، سامعین کو حقائق سے آگاہ کروں۔ بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے، ایک جمہوری جماعت ہے، ایک ترقی پسند جماعت ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم الیکشن کے ذریعے اس ملک میں تبدیلی اور انقلاب لائیں، جس کا ویژن ہم رکھتے ہیں۔ تو ہمارے ظاہر الیکشن میں جانا ہمارا ایک فیصلہ ہے، اور اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہی لوگوں کو اکٹھا کریں جو نظریہ پاکستان پر ایمان یقین رکھتا ہو اور جو کرپشن سے پاک بھی ہو۔ اور اس لیے ہم نے متحدہ مجلس عمل کو دوبارہ بحال بھی کیا کہ متحدہ مجلس عمل کے میں شامل کسی جماعت کے کسی لیڈر کا نام نہ پاناما لیکس میں ہے، نہ قرضہ لینے والوں میں ہے، نہ ہڑپ کرنے والوں میں ہے، نہ نیب زدہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک پرانی ہم آہنگی بھی موجود ہے، تو ہم نے اس کو دوبارہ بحال کیا۔ اب جہاں تک آپ کا یہ کویسچن ہے کہ جے یو آئی جو ہے ایف، وہ مرکز میں مسلم لیگ کے ساتھ ہے، اور ہم خیبر پختونخوا میں مخلوط حکومت میں شامل ہے، تو یہ فیصلے انہوں نے بھی انفرادی طور پر کیے تھے، ہم نے بھی انفرادی طور پر کیے، لیکن جب یہ ان کا کابینہ بنے گا اور باقاعدہ فورم بنیں گے، تو ہم یہ فیصلہ بھی کریں گے کہ ہمارا یہ جو متحدہ مجلس عمل ہے یہ اب ایک متبادل ہے، اور ہم نے آپس میں یہ طے کیا ہے کہ ہم نے اپنی جماعتوں کو یہی کنوے کرنا ہے کہ اب الیکشن کے لیے ہم ایک متبادل پلیٹ فارم بنا رہے ہیں، اس لیے آپ لوگ بھی آزاد ہیں اور ہم بھی آزاد ہیں، لہٰذا ایسا کوئی مشکل میں نہیں دیکھ رہا ہوں نہیں سراج صاحب، آگے جانے بسد میں۔ احترام سراج صاحب، بسد احترام، آپ جو یہ کہتے ہیں کہ ایم ایم اے میں تمام شامل جماعتیں جو ہیں ان میں نہ کرپشن کا الزام ہے، نہ پاناما لیکس کا الزام ہے، لیکن مثلا 4.5 سال تک جنہیں آپ کرپشن کا بادشاہ کہتے ہیں، پاناما لیگ میں انوالوڈ ہیں، تو آپ کے جو سربراہ جن کو آپ نے ایم ایم اے کا بنایا ہے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، تو ہر وقت نواز شریف صاحب کے لیے ان سے 2 قدم بڑھ کے جو ہے ان کا دفاع کرتے ہیں اور للکارتے ہیں ان کے مخالفین کو۔ اسی طرح ایک حد تک آپ کا بھی معذرت خواہانہ رویہ ہو جاتا ہے جب عمران خان پہ تنقید ہوتی ہے، ان کے یہاں بھی جہانگیر ترین کو نااہل قرار دیا گیا ہے کہ وہ صادق امین نہیں رہے، تو بڑی تضاد ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک نظریاتی متحدہ اتحاد ہے اور مذہبی اتحاد ہے، ان کو تو نقائص سے پائک ہونا چاہیے نا، پہلے اپنے گھر تو درست کریں ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، اور ایک حد تک آپ بھی سراج صاحب۔ دیکھیں مجاہد صاحب، انہوں نے 4 سال قبل متحدہ مجلس عمل جب وجود میں نہیں تھا، تو انہوں نے 2013 میں انفرادی طور پر جے یو آئی نے بھی الیکشن لڑا، ہم نے بھی انفرادی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا، اور الیکشن کے بعد انہوں نے مرکز میں ایک حکومت کے ساتھ شمولیت اختیار کی، ہم نے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ مخلوط حکومت میں شرکت کی۔ لیکن اب جب ایم ایم اے بنے گا تو ہماری سیاسی پالیسی بھی وہی ہوگی
جو ہمارا اجتماعی فورم اور اجتماعی تنظیم اس کی منظوری دے دے۔ جہاں تک ماضی ہے تو ماضی میں وہ بھی آزاد تھے، ہم بھی آزاد تھے۔ نہیں، خالی آزاد ہونے کا معاملہ نہیں، آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس حکومت کا حصہ رہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک کرپٹ جماعت تھی، پاناما لیکس کے حوالے سے بھی۔ اسی طرح اور جو شریک اقتدار رہے وہ بلوچستان میں بھی ان کے وزرائے کرام رہے۔ چلے میں خان صاحب کے اوپر کم از کم یہ الزام نہیں لگتا کہ وہ کرپشن کا کوئی بہت بڑا الزام عمران خان صاحب پہ نہیں لگتا، لیکن آپ کے یہاں جو شامل جماعتوں میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی صرف پیور جماعتیں، پھر اگر اتحادی بن رہا تھا تو اس کو اگر مذہبی اتحاد، اس کو پھر آپ کہیں دینی اتحاد کہیں، پھر اس کو آپ سیاسی اتحاد نہ کہیں سراج صاحب؟ میں عرض کروں کہ ایک تو ہمارا یہ بھی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو ہمارے اس نظریے کے ساتھ، اس پروگرام کے ساتھ باقی لوگ بھی اتفاق کرتے ہیں تو ہم ان سے بھی رابطہ کر کے ان کو بھی شامل کریں گے جو کرپشن سے پاک ہو، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ متحدہ مجلس عملے کا متبادل کی طور پر پیش ہو۔ باقی جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکومت میں شمولیت کا مسئلہ ہے تو وہ ان کی جماعت نے، اس وقت ایم ایم اے نہیں تھا، ہمارا کوئی مشترکہ فورم نہیں تھا، تو 15 فروری کو ہمارا مرکزی کابینہ بھی بن جائے گا اور جنرل کونسل بن گئی ہے، تو اس پلیٹ فارم پر پالیسی ہم طے کریں گے اور وہ بھی یعنی اور ہم بھی اب ایک متبادل پلیٹ فارم کا حصہ بن گئے ہیں۔ اس لیے جو ماضی میں انہوں نے کیا، جو ماضی میں ہم نے مخلوط حکومت میں شمولیت کی، تو نہ وہ ہمیں پابند کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا، نہ ہم ان کو پابند کرتے ہیں۔ جہاں تک کرپشن کا مسئلہ ہے تو اس وقت اگر مرکز میں مسلم لیگ کی حکومت ہے تو مسلم لیگ کی حکومت 100% یعنی سب کے سب لوگ جنہوں نے ووٹ دیا ہے یا جو ووٹ لے کر منتخب ہو گئے وہ مجرم نہیں ہوں گے۔ ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کرپشن کی ہے، وہ کوئی وزیر ہو یا کوئی مشیر ہو یا کوئی ممبر ہو، ان کا محاسبہ ہو جائے۔ ویسے تو مجموعی ایک پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن جو جتنا مجرم ہے اتنا ہی اس کا محاسبہ ہو جائے۔ ہاں، سراج صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ سراج صاحب، سوال اٹھے گا کہ اب ایم ایم اے کی بحالی کا آپ کو کیوں خیال آیا؟ اور میں تو خیر کوئی پیچھے ہاتھ وات نہیں دیکھتا، نہ کوئی سازش دیکھتا، لیکن سوال تو اٹھائے جاتے ہیں، اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ غالباً بریک سے پہلے جو میں نے سوال کیا تھا دہرانے کی ضرورت تو نہیں، لیکن محترم سراج صاحب، جو میں نے سوال کیا تھا کہ اس وقت جو عوامل تھے اور اس وقت مشرف صاحب کے دور میں کہا گیا کہ وہ ایک تیسری قوت لانا چاہتے تھے، اور پھر جس طریقے سے اس کے لیے ترامیم ہوئیں، اب کیا صورتحال اچانک آپ کو پڑ گئی اتنے بہت سارے؟ اور سب سے پہلے تو اگر میں بہت معذرت کے ساتھ، کیا آپ کو نہیں چاہیے کہ پہلے تو ایم ایم اے اکٹھے ہو کر ماضی میں جو اپنی غلطیاں ہوئی ہیں، جو خامیاں رہی ہیں، جو ایک دوسرے پر، بہرحال آپ کا اپنی پارٹی کا معاملہ ہے کہ قوم سے، ملک سے جس نے آپ کو اتنی بڑی تعداد میں ووٹ دیے تھے، ابتدا کرنے سے، بسم اللہ کرنے سے پہلے ایم ایم اے کے معذرت خواہ ہوں کہ آپ لوگوں نے بہرحال بہت بڑی غلطی کی۔ اگر ایم ایم اے وہ جو اس وقت شروع ہوئی تھی آج تک رہتی تو آج شاید صورتحال ملک کی سیاسی طور پر مختلف نہیں ہوتی۔ سراج صاحب، مجھے ایسا بڑے دلچسپ بات آپ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو ہم اس پر معافی مانگے کہ ہم نے کیوں اکٹھے ہو گئے؟ کیا آپ کو یہ مطلوب ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں، ایک دوسرے پر فتوے لگاتے رہیں اور مسجد سے اور مدرسے سے لڑتے رہیں؟ یہ یقیناً آپ کی خواہش یا دوسرے لوگوں کی خواہش ہوگی۔ میری خواہش ہے کہ پوری امت ایک ہو جائے۔ میری خواہش یہ ہے کہ مسلکوں کی بنیاد پر لڑائی نہ ہو، لسانی بنیاد پر لڑائی نہ ہو۔ ہم تو ایک امت ہے، جو بھی اس امت کو ایک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ باقی رہی آپ کی وہ بات کہ پرویز مشرف کے دور میں یہ بنائی گئی، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ پرویز مشرف نے، اگر آپ کو یاد ہو، افغانستان میں نیٹو کا ساتھ دیا تھا، امریکہ کا ساتھ دیا تھا، اور افغانستان میں نیٹو نے B-52 طیارے استعمال کر کے وہاں کی حکومت کو ختم کیا تھا، اور وہاں اپنی فوجیں لائیں اور وہاں اپنے ٹینک لائے اور وہاں بارود کی آگ لگائی اور وہاں لوہے کے بارش انہوں نے کی اور انسانوں کو قتل کیا اور افغانستان کو قبرستان بنایا۔
یہ پرویز مشرف اس اسکیل میں ان کے ساتھ تھے۔ متحدہ مجلس عمل امریکہ کے یہاں آنے کے خلاف، افغانستان میں ان کی کارروائی کے خلاف، B-52 طیاروں کے استعمال کے خلاف، وہاں انسانوں کے قتل عام کے خلاف، اس لیے ہمارے اور پرویز مشرف کی تو بنیادی پالیسیوں میں اختلاف تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈکٹیٹرشپ کو MMA نے قبول نہیں کیا۔ 1 سال تک ہمارے جو ممبران قومی اسمبلی میں گئے تھے وہ سیٹ پر بیٹھے نہیں تھے، مسلسل ڈیکس بجاتے رہے، احتجاج کرتے رہے، اس وقت تک جب انہوں نے قوم کے سامنے آ کر میڈیا کے سامنے انہوں نے اپنے فوجی وردی کے کالر کو ہاتھ لگا کر اعلان کیا کہ 31 تاریخ کو میں نے یہ وردی چھوڑنا ہے، یہ میرا کمٹمنٹ ہے۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آج بھی اگر MMA بنی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی دینوں لوگ ہیں اور جتنی بھی نظریہ پاکستان پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، جو پاک دامن لوگ ہیں، جو اسلام اور پاکستان کے ساتھ جس کی کمٹمنٹ ہے، ان کو ہم اکٹھا کریں، تو اس کو تو ہم اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اس وقت تو مسلک کی بنیاد پر جتنی مذہبی اور دینی تنظیمیں تقسیمیں شاید اس کی تاریخ نہیں ملتی، اور وہ تو باقاعدہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ابھی چند مہینے پہلے کی تو بات ہے، بلکہ مہینے بھر پہلے کی بات ہے، ایک نئی جماعت آئی ہے یا لبیک، وہ مسلک کی بنیاد پر ہے، انہوں نے لاہور میں بھی بہت اچھے ووٹ لیے، ابھی چکوالے میں بھی انہوں نے ووٹ لیے، آپ لوگ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑے، پھر ہماری ملی مسلم لیگ حافظ سعید صاحب نے بنائی ہوئی ہے، آپ امت اسلامہ کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں، چلے اس میں آپ تحریک انصاف جیسے پیپلز پارٹی جیسی پارٹی کو نہ لیں، نون لیگ نہ لیں، تحریک انصاف بھی نہ لیں، صرف مذہبی جماعتوں کو دیکھیں، اس میں بھی تو یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اچھی خاصی تعداد میں ووٹ لیے ہیں، کہ آپ یا لبیک اور پھر ملی مسلم لیگ کو بھی اپنے MMA کے اتحاد میں شامل کریں گے؟ دیکھیں، یہ تو اس بات مجاہد صاحب، یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں میں ایک چاہت موجود ہے، لوگوں میں ایک ول موجود ہے، لوگوں میں دین کے ساتھ اور دینی نظریات کے ساتھ ایک نہیں، دین کے ساتھ الگ معاملہ ہے، مسلک کے ساتھ الگ ہے، وہ آپ کو بھی علم ہے کہ مسلک کی بنیاد پر کتنا نقصانات ہو رہا ہے، شیعہ اور سنی کی بنیاد پر، بریلوی اور دیوبندی کی بنیاد پر، اب تو تنظیمیں اس بنیاد پر کھڑی ہو رہی ہیں۔ سینیٹر صاحب آپ مجھے زیادہ جانتے ہیں، اگر کھڑے ہو رہی ہے اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ایک امبریلا ہے، یہ ایک پلیٹ فارم ہے، یہاں ایک میز پر کے گرد بیٹھیں گے، یہاں ایک سٹیج پر آئیں گے، یہاں ایک جلسے میں آپ کو نظر آئیں گے، تو جو خدشے کا اظہار آپ کر رہے ہیں اس کا علاج یہی ہے کہ ہم ان سب کو ایک کر کے ایک بڑی طاقت میں اس کو تبدیل کریں۔ پھر آپ دعوت دیں گے یا لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی کو بھی اور حافظ سعید صاحب کو بھی اس MMA میں شامل ہونے کی؟ میرے خیال میں یعنی ہم نے یہی طے کیا ہے کہ ہم تمام لوگوں سے ملیں گے جو بھی اسلام اور نظریہ پاکستان اور نظام مصطفیٰ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کی خواہش ہے، ان کے سلوگن میں، ان کے منشور میں اسلامی نظام کا ایجنڈا ہے، وہ XYZ جو بھی ہو، ان سب سے ہمارے ملنے کے پروگرام ہیں اور ان سب کو ہم ضرور دعوت دیں گے۔ MMA سے متحد ہونے کے بجائے امت مسلمہ میں کہیں مزید تقسیم تو نہیں ہوگی؟ اس کا جواب میں لوں گا اپنے محترم سینیٹر سراج الحق صاحب سے ایک وقفے کے بعد۔ میرے مہمان ہیں محترم امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق صاحب، میں ڈان نیوز کی جانب سے انہیں خوش آمدید کرتے ہوئے ایک بار پھر غالباً دہرانے کی ضرورت نہیں سینیٹر صاحب اس سوال کو کہ صرف مذہبی اور دینی بنیادوں پر کیوں اتحاد آپ بنا رہے ہیں، اور بہرحال پیپلز پارٹی بھی یہ تو نہیں کہتی، وہ بھٹو صاحب وہ بھی کہتے ہیں اسلام ہمارا دین ہے، تحریک انصاف اور جماعتیں، کاف لیگ بھی کہتی ہے، اور نون لیگ بھی بڑی محب وطن اور اسلامی نظریات کی پرچم بلند کیے ہوئے، تو آپ کا صرف زور مذہبی اور دینی جماعتوں پہ کیوں محترم سراج صاحب؟ جاہد بریلوی صاحب، جہاں تک دعوے کی بات ہے تو یہ تو پرویز مشرف صاحب بھی کہتے تھے کہ میں نے کعبے کے چھت پہ چڑھا ہوں اور وہاں بھی نعرہ لگایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو ایک بار نہیں بار بار حکومت میں آنے کا موقع ملا، لیکن انہوں نے نہ پاکستان کی جغرافیہ کی حفاظت کی، نہ نظریے کی حفاظت کی، بلکہ الٹا انہی لوگوں نے ملک کو غربت کا تحفہ دیا، بے روزگاری کا تحفہ دیا، بد امنی کا تحفہ دیا، بے یقینی کا تحفہ دیا، اور آج ہمارا ملک جن مسائل اور مشکلات اور دلدل میں پھنس گیا ہے تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ تو انہی لوگوں کی وجہ سے ہے جن کا نام آپ لے رہے ہیں۔ تو مجاہد بھائی، اصل میں ہماری سیاست پر قبضہ ہے ظالم جاگیرداروں کا اور کرپٹ سرمایہ داروں کا، یہ لینڈ مافیا ہے،
ڈرگ مافیا ہے، انہوں نے آپس میں اتحاد کیے ہیں، یہ ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ بھی کرتے ہیں اور انہوں نے مختلف جھنڈے بھی اٹھائے ہیں قوم کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ اس ظالم جاگیرداری اور کرب سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں ہم ایک متبادل قوم کے سامنے پیش کریں۔ اب تو سیاست بھی یرغمال ہے اور بعض لوگوں نے اسلحے کی بنیاد پر یرغمال کیا ہے، تو بعض لوگ سیاست کی بنیاد پر، پٹواری کی بنیاد پر، تانے کی بنیاد پر یا بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کی بنیاد پر انہیں ہمارے معاشرے، سیاست اور جمہوریت کو یرغمال بنایا ہے۔ اب جمہور کے لیے کیا راستہ ہے؟ صرف ووٹ دینا اور بل دینا اور رونا؟ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم عام لوگوں کی ایک جماعت ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ ایوانوں کے دروازے غریب آدمی کے لیے بھی کھل جائے تاکہ وہاں جا کر وہ غریبوں کے لیے پلاننگ اور منصوبہ اور پروگرام بنا سکے۔ بڑے قابل احترام ہے مولانا فضل الرحمان کے وزرائے کرام، چاہے بلوچستان میں ہوں چاہے دوسرے ہوں، ان کا بھی کوئی جو جن آپ غریب لوگوں کی بات کر رہے ہیں اس طرح تعلق نہیں، وہ ان کا وہی لائف اسٹائل ہے، بڑی بڑی پجیروں، بڑے بڑے حویلیاں، اسی طریقے سے وزیروں کا جو ہے شان بان ٹان، تو یہ تو ابھی تک وہ شامل ہیں اس میں، وہ ابھی تک اپنے یعنی آپ یہ دیکھیے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ ختم کر کے جو ایک کاف لیگ کی حکومت بنی اس میں بھی وہ شامل ہو گئے۔ تو معذرت کے ساتھ آپ ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ یہ سوال آپ مولانا سے کریں، فضل الرحمان صاحب سے، لیکن جب ایم اے میں بن گئی ہے اور آپ ایک ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ سیکرٹری ہوں، آپ صدر ہوں، تو یہ سوال تو اٹھے گا نا سراج الحق صاحب۔ مجاہد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے دے، آپ کو بھی بنگلے دے دے، جاگیر دے دے، پیسہ دے دے، لیکن حلال کا۔ میں جب بھی بات کرتا ہوں میں ظالم جاگیردار کی بات کرتا ہوں، میں کرپٹ سرمایہ دار کی بات کرتا ہوں، میں حرام خور کی بات کرتا ہوں، میں لینڈ مافیا اور ڈرگ مافیا کی بات کرتا ہوں، جو پیسے استعمال کرتے ہیں اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسلام میں دولت کمانا بند نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن جائز طریقے سے، دوسروں کا استحصال نہ ہو۔ میں اس چیز کو غلط سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی سیاسی منصب کو، سرکاری منصب کو استعمال کر کے اس کے ذریعے اپنی دولت میں اضافہ کریں اور حرام کی دولت اور حرام کی کوٹیاں اور حرام کے بینک اکاؤنٹ اور پھر یہاں بھی نہ ہو، بالکل یہاں سے اٹھا کر باہر کے دنیا میں رکھیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور باقی جماعت تو سب ان چیزوں میں جن کا آپ نام لے رہے ہیں ملوث ہیں، اور تمام آپ کی مذہبی اور دینی جماعتیں ان باتوں سے مبرہ ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ سارے فرشتے تو ایم ایم اے کی جماعتوں میں شامل نہیں ہیں نا، سب ماشاءاللہ اقتدار میں، وفاق میں اور صوبائی میں رہیں، اگر ان کا براہ راست ہاتھ نہیں رنگے ہوئے ہیں تو جن لوگوں کے ساتھ رہیں ان کے ساتھ ان تمام چیزوں میں رنگے ہوئے تو ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کے لیے لڑتے ہیں، ان کے ساتھ اب میں کیا اس سے آگے کہوں۔ مجاہد صاحب دیکھیے، میں فرشتوں کی بات نہیں کرتا ہوں کہ میں خود فرشتہ ہوں یا فرشتوں کے ساتھ میں جا رہا ہوں، ہم سب انسان ہیں، خطا کار انسان ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ کیا آپ لوگ معافی مانگتے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر دن 100 بار معافی مانگے، استغفار کرے، اس لیے کہ استغفار اور توبہ کرنے میں اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور انسان کے لیے اس میں عظمت ہے۔ اعتراف کرنے اور توبہ کرنے میں جو سرور سکون انسان کو ملتا ہے وہ اپنی گناہوں پر ڈٹنے سے نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، لیکن میں چاہتا ہوں، اور میں نے تقریباً 111 دن سپریم کورٹ میں حاضری دی ہے، اور ہر دن کے بعد جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں نے سپریم کورٹ سے بھی یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ احتساب کا ایک میکینزم، ایک طریقہ کار بنایا جائے، اور اگر آپ لوگ احتساب کا نظام بنا دے، آڈٹ کا نظام بنا دے کہ بھئی آپ کے ساتھ یہ دولت کہاں سے آئی، یہ جاگیری کہاں سے بنی ہے، یہ اکاؤنٹ میں کیسے اضافہ ہوا، یہ بنگلے کیسے بنے، تو سب سے پہلے میں سراج الحق اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک نظام ایسا بنے کہ جس میں ہر آدمی اگر نہ بھی ہو تو کم از کم جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو ممبر سمجھتا ہے، ان کا آڈٹ ہو، ان کا احتساب ہو کہ ان کے ساتھ دولت کہاں سے آئی۔ تو دولت تو سامنے نظر آتی ہے لیکن ان کے ذرائع خود دولت رکھنے والے کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اصل کوشچن تو یہی ہے۔ ہاں سراج صاحب، مجھے ایک چلے اس سے نکل کے ایم ایم اے اور دینی اور مذہبی جماعتوں سے، اور آپ کا چلے بہرحال آپ لوگوں کا فیصلہ ہے، یقیناً درست ہوگا، اور یہ بھی ایک ہے کہ ایک بڑی قوت بن کے آیا، لیکن ذرا سا میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں، اور بریک کے بعد چاہتا ہوں کہ یہ جو بلوچستان اسمبلی میں جس طرح تبدیلی آئی اور کچھ لوگ اب وفاق قومی اسمبلی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور دوسرے یہ جو آپ کے بڑے ساتھ رہا ہے اب تو خان صاحب کا، ذاتی طور پر بھی ایک حد تک آپ کے ان کے روابط ہیں، سیاسی طور پر بھی قریب ہیں،
لعنت ملامت جو کری انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں بیٹھ کر اسمبلی میں، جس سینٹ میں آپ بیٹھے ہیں، تو اس حوالے سے ذرا گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد۔ امیر جماعت اسلامی محترم سینیٹر سراج الحق صاحب۔ ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ میرے مہمان امیر جماعت اسلامی محترم سینیٹر سراج الحق صاحب ہیں۔ میرے خیال ہے ایم ایم اے پر اور دینی اور مذہبی جماعتوں پر اور کافی گفتگو اس وقت، لیکن جو ہو رہا ہے مجھے نہیں علم کہ پتہ نہیں ہے جو میڈیا نے ہائپ کریٹ کی ہے، ایک تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں جو جلسہ ہوا یا دھرنا ہوا اور جس میں ہمارے حضرت علامہ طاہر القادری صاحب کی خواہش تھی کہ ایک ہاتھ وہ پکڑیں زرداری صاحب کا اور دوسرا ہاتھ پکڑیں عمران خان کا، اور ایک تاریخی تصویر محفوظ ہو جائے، اور آگے اور پھر میرے خیال ہے اگلے مرحلے میں دھرنا اور ایک دھکا اور۔ لیکن ماڈل ٹاؤن کے اس جلسے کے بعد تو مزید تقسیم ہو گئی، کیونکہ ہمارے شیخ صاحب نے تو پھلجھڑی چھوڑ دی کہ اسمبلی پہ لعنت، خان صاحب بھی جوش میں آ گئے، اسمبلیوں پر لعنت۔ تو یہ جو ٹرینڈ آیا، اس نے کیا متحدہ اپوزیشن کو مزید تقسیم نہیں کر دیا سراج صاحب؟ یہ جو نعرہ لگا اسمبلیوں پہ لعنت ملامت کا، اور پھر اس اسمبلی نے مشترک قرارداد پاس کی ان لوگوں کی جو لعنت بھیج رہے تھے اسمبلی پر، سراج صاحب؟ دیکھیے مجاہد بریلوی صاحب، اس سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں 14 انسان قتل کیے گئے اور کئی سال گزر گئے، ان کے مجرم گرفتار نہیں کیے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسی عدالتیں ہیں، کیسا مہذب معاشرہ ہے، کیسی جمہوری حکومتیں ہیں کہ ایک ایف آئی آر کاٹنے کے لیے بھی ایک پارٹی کو لاہور سے اسلام آباد تک مارچ کرنا اور دھرنا دینے پڑتے ہیں۔ تو یہ تو خیر پھر بھی ایک جماعت ہے، اگر غریب آدمی کے ساتھ ہو جائے تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے ہر آدمی کے لیے تو کوئی دھرنا اور احتجاج نہیں کرتا ہے، نہ ہوتا ہے۔ سراج صاحب وہ تو ہمارا اصول ہے کہ وہ دھرنا جو ہے وہ سارے ماڈل ٹاؤن تو بعد پس منظر میں چلا گیا تھا۔ تمام لوگ یہاں کے یہ صدی کہتے ہیں کہ زرداری صاحب ادھر سے آتے ہیں اور عمران خان ادھر سے آتے ہیں اور دونوں ہاتھ ملاتے ہیں، اور اگر یہ اکٹھے ہو گئے پھر تو بس آپ گنتی شروع کر دیں کہ کب نون لیگ کی حکومت جائے گی۔ وہ سانے ماڈل ٹاؤن سے زیادہ ماڈل ٹاؤن میں صرف یہ ڈسکس ہو رہا تھا، باقی سیاستدان پس منظر میں چلے گئے تھے۔ آپ کو خود علم ہے اس کے ابھی وہ جلسہ جاری ہی تھا کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے جو ہے گولہ باری بیانوں کی شروع کر دی تھی عمران خان صاحب پر۔ جی مجاہد صاحب، ہم بھی اسے ہمارا وفد بھی گیا تھا، لیاقت صاحب گئے تھے، ڈاکٹر فرید پراچا گئے تھے، امیر العظیم صاحب بھی گئے تھے۔ ہمارا موقف یہی تھا کہ سیاست طاہر القادری صاحب کی اپنی ہے، وہ دھرنا دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، مارچ کرتے ہیں، یہ ان کی اپنی مرضی۔ جہاں تک 14 انسانوں کی شہادت اور ان کو قتل کرنے کی بات ہے، اس میں اگر طاہر القادری صاحب نہ ہوتے، کوئی اور اس طرح مظلوم آدمی ہو جس کو قتل کیا گیا ہے، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، مظلوم کی بات کرتے ہیں، اور ظالم جو بھی ہو، وہ وزیر ہو یا مشیر ہو، حکومت ہو غیر حکومت ہو، لیکن اس کو تو پکڑنا چاہیے، ان کو تو سزا ہونی چاہیے۔ اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، طاہر القادری صاحب سراج صاحب، اصل جو میں نے سوال اٹھایا آپ سے کہ وہ تو اب متحدہ اپوزیشن تقسیم ہو گئی نا، اس بات پر بھی کہاں کیا لگا ایک قرارداد تک پاس نہیں ہوئی اس جلسے کے بعد؟ صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایک ایسی اپوزیشن ملی ہے جو آپس میں ایک نہیں ہے، جو آپس میں تقسیم ہے، اور جن کا بیانیہ بھی آج تک ایک نہیں ہو سکا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اتنے سارے کمزوریوں کے باوجود بھی وہ ان کے وارے نیارے ہیں اور مزے کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اپوزیشن آج تک ایک نہیں ہے، اور ان کا سٹانس، ان کا بیانیہ ایک نہیں ہے۔ اور یہ لاہور کے جلسے میں وہ مزید اس طرح اپوزیشن نے یہ کر کے دکھایا کہ ہم ایک نہیں ہیں۔ لیکن جہاں تک ماڈل ٹاؤن کے 14 انسانوں کا مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر ایک قرض ہے کہ اگر ہم ان کا ساتھ نہ دیں، اسی طرح ایک کیس قصور کا ہے، اسی طرح کیس آپ کے شہر نقیب اللہ مسعود کا ہے، اسی طرح ایک کیس آسمہ بی بی مردان کی ہے۔ تو یہ سارے ہمارے جمہوری دامن پر ایک بدنما داغ ہیں کہ بڑے تو بڑے، اب تو بچے بھی ہمارے معاشرے میں مظلوم بن گئے ہیں، اور ان کے قاتل بھی اب تک گرفتار نہیں ہوئے۔ تو ہم مظلوموں کی حمایت کریں گے، وہ XYZ جو بھی ہو، اور ہم ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، وہ جو بھی ہے۔ محترم سینیٹر صاحب، اس بارے میں قطعی دو رائے نہیں، لیکن اس کے بعد مجھے نہیں علم کہ آپ آن ریکارڈ آیا کہ آپ کا بیان کہ یہ جو آپ کے جو ساتھ ہیں کے پی میں ایک طویل عرصے سے
محترم عمران خان صاحب، وہ اسمبلیوں پہ لعنت بھیج رہے ہیں، لعنت ملامت کر رہے ہیں. ہماری ایک نشست والے شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے تھے میں استعفیٰ دے رہا ہوں، یہ اور بات ہے. وہ اس کے بعد دبئی چلے گئے، اور اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ 10 دن بعد استعفیٰ دے بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب ضمنی الیکشن تو ہونے نہیں ہیں. تو یہ جو ایک آپ جس اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں یا جن جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ڈبل اسٹینڈرڈ، ان کے کال آف فیل میں تضاد، ان کا وہ جن اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں جہاں سے الاؤنسز لے رہے ہیں، جہاں سے تنخواہیں لے رہے ہیں، جہاں پہ دورے کرتے ہیں، ان پر لعنت ملامت. تو یہ تو اپوزیشن میں جماعتیں جو آپ گئے تھے تو ان میں تو تضاد ہے. پھر آپ کس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی سیاست دوسری جماعتوں سے مختلف ہے، زیادہ صاف و شفاف ہے، زیادہ آپ پاک اور فرشتے ہیں؟ میں ایک ایسی سیاست کا قائل ہوں جس کا قبلہ مدینہ منورہ اور خانہ خدا کعبہ ہو، اسلامی نظام ہو، نظریہ پاکستان ہو. اسلام اور پاکستان یہ دونوں میری سیاست کی بنیادیں ہیں، اور خدمت خلق اسی پہ یقین اور وہ رکھتا ہوں. باقی اگر کوئی بھی آدمی اچھا کام کرے میں اس کی تعریف کرنے میں بخل سے کام نہیں لوں گا. جو بھی غلط کام کرے ساری دنیا دیکھتی ہے، غلط کام غلط کہیں گے. اگر نون لیگ کی حکومت کو جس طرح بلوچستان میں تبدیل کی گئی ہے، کوئی تبدیلی کا مرحلہ آیا تو آپ اس کا ساتھ دیں گے؟ نہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ تو شروع ہی سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے، اور شاید ہی کسی زمانے میں بلوچستان کو کوئی مستحکم حکومت ملی ہو. یہ بدقسمتی ہے کہ سب سے غریب صوبہ بھی ہے، محروم صوبہ بھی ہے، اور ایک جنگ زدہ صوبہ ہے، لیکن اس میں یہ تیسری حکومت ہے جو تبدیل ہو رہی ہے. ظاہر ہے میں خود حکومت میں رہا ہوں، اگر ایک حکومت کمزور حکومت ہو، بیوروکریسی بھی ان کی بات نہیں مانتی ہے، ان کے کوئی فیصلہ ہو اس پہ کوئی عمل بھی نہیں کرتا ہے. اور جس دن پتہ چلے کہ حکومت کمزور ہے تو خود ان کا اپنا چیف سیکرٹری اور باقی سیکرٹری ان کی فائل کو دیکھتے بھی نہیں ہے. اس کا نقصان نہ ان کو ہوتا ہے جو حکومت سے چلے جائے، نہ ان کو ہے جو حکومت میں آ جائے. 100% نقصان اس طرح کے معاملات میں عوام کو ہوتے ہیں، اور خصوصی طور پر غریب عوام کو. اس لیے کہ بڑے لوگ تو بڑے ہوتے ہیں، وہ جمہوری زمانہ ہو تو بھی ان کے وارے نہیں آ رہے، اور اگر مارشاء اللہ ہو تو بھی اس میں ان کے وارے نہیں آ رہے. سرما کا موسم ہو تو بھی گیس کے گرمی سے لطف اندیز، گرمی ہو تو بھی ایئر کنڈیشن کے لطف سے وہ ٹھنڈک سے لطف اٹھاتے ہیں. مسئلہ میرے اور آپ کی طرح غریب لوگوں کا ہے. تو میں بالکل اس کو پسند نہیں کرتا ہوں. میں ایک مستحکم جمہوریت کے قائل ہوں، لیکن مضبوط جمہوریت تب قائم ہوگی جب ہم سیاستدان میرٹ کے مطابق چلے، اصولوں کے مطابق چلے. آپ کی بات 100% درست، لیکن آپ ہوئے اور مولانا صاحب ہوئے، یعنی حضرت مولانا فضل الرحمان، یہ ان دونوں کے اتحادی رہے ہیں جن کی آپ بات کرتے ہیں. یہ ان کے بھی بڑے بڑے اتنے ہی بڑے، ادھر بنی گالا ہے تو ادھر جاتی عمرہ ہے. یعنی جارہ میں مولانا صاحب میں خیال اپنے گھر سے زیادہ جاتے ہوں گے، شاید آپ اس طرح بنی گالا نہ جاتے ہوں. تو آپ لوگ جن لوگوں کے اتحادی پچھلے 4-5 سال سے ہیں، جن کے ساتھ شریک اقتدار ہیں، وہ تو تبدیل ہونے کے لیے تیار نہیں. ان کو تو سیاست ہی ایسا لگتا ہے کہ اقتدار ہے، اور ماشاءاللہ ان کی دولت میں اور ثروت و حشمت میں اضافہ ہی ہوا ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ ٹھیک ہے، آپ کی گفتگو پہ میں یقین کر لیتا ہوں کہ آپ ان سے ہٹ کریں، اور آپ کی سیاست جس طرح آپ کہہ رہے ہیں مدینہ منورہ کے لیے، لیکن سیاسی جماعتوں کی جن کے ساتھ آپ اتحادی بنتے ہیں ان کی تو یہی ہے جو جن کی باریاں لگتی رہی ہیں، اور جو باریاں لگی ہیں. اگر آپ پوچھتے ہیں نا کہ جے یو آئی نے بلوچستان میں کیا کیا، تو بلوچستان میرے علم کے مطابق جو ہمیں انہوں نے بھی بتایا ہے کہ وہ اپوزیشن میں تھے، اور جب مسلم لیگ کے اپنے لوگوں نے اپنے وزیر اعلیٰ کو چھوڑا اور دوسرے کیمپ میں چلے گئے، اور کس طرح توڑا اور کس طرح کیمپ پہ چلے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو علم ہے سراج صاحب، اور کس طرح لے آیا جاتا ہے ان کو، یہ بھی تو ہے نا. کوئٹہ اور کراچی میں فاصلہ کم ہے تو آپ کو زیادہ علم ہوگا، یہاں تھوڑا سا. میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اپنے مسلم لیگ کے لوگوں نے اپنے وزیر اعلیٰ کو تنہا چھوڑا تو آپ باقی جماعتوں سے کیا گلہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جب برسر اقتدار جماعت اپنے وزیر اعلیٰ کو تنہا چھوڑے اور اپوزیشن والے ان کو کندھا دے دے کہ وہ ہمارے کندھے پر سوار ہو جائے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو مسلم لیگ کا فرض ہے کہ اپنے لوگوں کو قابو میں رکھتے، مطمئن رکھتے، خوشحال رکھتے اور صحیح طریقے سے باندھ کے رکھتے. ویسے آپ کے خیال میں جسٹ کنکلوڈنگ کویشچن کر لوں، کیا اس طرح جس اسٹیج پر آپ کے لیاقت بلوچ صاحب اور دیگر رہنما بیٹھے تھے، شیخ رشید کا پارلیمنٹ کو لعنت ملامت بھیجنا، حکمرانوں کو کہہ سکتے تھے، حکمران اپنے ٹھیک ہے آپ کردار کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، اور پھر تحریک انصاف جیسی جماعت کا
اس پر 10 بار بلکہ 20 بار لعنت بھیجنا، کہ یہ موقف یہ درست تھا، درست ہے، اسے قابل مذمت قرار دیا جائے گا؟ دیکھیے، جب ہمارا وفد گیا تھا تو یہ سب سے پہلے ہمارا وفد گیا اس لیے کہ اس دن ہمارے مرکزی شورا کا اجلاس تھا، لیکن ہم نے کمٹمنٹ کیا تھا اور طاہر القادری صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں مظلوموں کی بات ہے، شہیدوں کی بات ہے، ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کی بات ہے، اس لیے آپ کو آنا چاہیے۔ اور پھر میں نے وہ تو پس منظر میں چلا گیا، وہ تو لگتا ہے کہ ہوا ہی ماڈل ٹاؤن کا دھرنا اس لیے تھا یا جلسہ اس لیے ہوا تھا کہ اسمبلیوں پر، پارلیمنٹ پر لعنت بھیجی جائے۔ تو جب میرا وفد وہاں گیا، لیاقت صاحب اور ڈاکٹر فرید پراچا صاحب اور میاں مقصود صاحب، تو اس وقت تو خود ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی نہیں آئے تھے، باقی لوگ بھی نہیں آئے تھے، اس لیے میرے لوگوں نے وہاں تقریر کر کے اپنا موقف بیان کر کے واپس شورا میں آ گئے تھے۔ بعد میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ آپ جانتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی اصولی سٹینڈ پر قائم ہیں، شائستگی کی سیاست کریں گے۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ سیاسی لیڈر کیا ہوتا ہے؟ سیاسی لیڈر معاشرے کا استاد ہے، وہ معاشرے کا مربی ہے، تربیت کرنے والا، وہ معاشرے کو ایک نصب العین اور مقصد اور ایک ویژن دینے والا ہوتا ہے۔ اس لیے میں سیاسی لیڈر کو اتنا نہیں سمجھتا ہوں کہ بس ووٹ لے کر اور اقتدار میں آنا، وہ الیکشن میں نہ بھی آئے، اپوزیشن میں ہو، حکومت میں ہو، ان کا اپنا ایک ڈیکورم، اپنا ایک عزت، اپنا ایک وقار اور اپنا ایک انداز ہوتا ہے جس کو نئی نسل دیکھ کر اس طرح بننے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا آپ کو کوئی شک ہے کہ 2018 کے الیکشن میں کوئی رکاوٹ ہے؟ کیا اس سے پہلے کوئی حادثہ ثانیہ تو نہیں ہوگا؟ کیا الیکشن وقت پہ ہونے جا رہے ہیں؟ سراج صاحب بالکل اسپیسیفک۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ کہوں گا کہ لوگوں کے چہرے تو بالکل زرد نظر آ رہے ہیں اور مایوس ہے اور پریشان ہے، اور ہم خود حیران ہیں کہ اتنے میجارٹی میں ہونے کے باوجود یہ کیوں مایوس ہے؟ شاید اپنی کارکردگی یا آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھتے ہوئے پریشان لگتے ہیں، لیکن میرا موقف یہی ہے کہ الیکشن کے علاوہ اور اس آئین پر عمل کرنے کے علاوہ اور کوئی چائس نہیں ہے، اور کوئی راستہ اختیار کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس لیے میں ایک حقیقی معنوں میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ جمہوریت کمزور ہی ہے، لیکن اس کمزور جمہوریت کو توانا بنانے کے لیے مزید جمہوریت کی ضرورت ہے۔ میں محترم سینیٹر سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور سراج صاحب کے کوشش تو میں کر رہا تھا کہ خاص طور پر ایم ایم اے کے حوالے سے، لیکن بہرحال ان کا موقف ہے، اور یقیناً اگر پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے بعد اور پھر نون لیگ کے بعد ایم ایم اے اگر ایک تیسری اور چوتھی قوت کی حیثیت سے ابھرتی ہے تو 2018 کے الیکشن کے حوالے سے یقیناً ایک بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ ڈاؤن نیوز سے مجاہد بریلوی کو اجازت دی۔